الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورۃ آل عمران چل رہی ہے، 121 نمبر آیت۔ پچھلے درس میں غزوہ احد کا پس منظر بیان ہوا تھا اور یہاں سے غزوہ احد کا تذکرہ تقریباً سپارے کے آخر سورت کے آخر سے کچھ پہلے تک چل رہا ہے۔ اس میں پورے غزوہ احد کے جو احوال ہیں اور ان کا بیان ہے، اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ غزوہ بدر کے بعد کافروں کو انتقام کا جذبہ تھا کہ ان کے 70 بڑے سردار جو ہے وہ غزوہ بدر میں مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ انتقام کی آگ نے انہیں دوبارہ جو ہے اگلے سال ہی سن 3 ہجری کے اندر تمام کفار کو جمع کر کر اور قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا اور ان کو پیغام بھیجا، خط دیا اور یہ تاکید کی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس پروگرام کے بارے میں آگاہ کرے۔ وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پیغام ملا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ میں سے جو حضرات نوجوان تھے ان کے اندر جذبہ شہادت تھا، غزوہ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے، انہوں نے یہ رائے دی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جو ہے ان کا مقابلہ کیا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور دیگر اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور آپ نے عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس سے بھی اس غزوہ میں مشورہ لیا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان سے قتال کیا جائے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ اس طرف ہیں کہ باہر نکلا جائے، تو جمعے کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے، زرہ پہنی، پھر صحابہ کے ساتھ نکلے، پھر غزوہ احد میں پہنچے، پھر صفیں کس طرح سے بنائی گئیں، پھر کس طرح جو ہے وہ پہلے انفرادی قتال ہوا، پھر اجتماعی قتال ہوا، تو یہ ساری تفصیل آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرمائی۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے۔ حضرت زبیر آگے بڑھے لیکن آپ نے حضرت زبیر کو وہ تلوار نہیں دی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ دوسری دفعہ آپ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، حضرت زبیر کی خواہش تھی کہ مجھے ملے، اس کا حق میں ادا کروں۔ تیسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زبیر کو نہیں ملی، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی، اور شاید آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا ہو کہ اس کا حق ابو دجانہ ادا کریں گے۔ اور حضرت ابو دجانہ جو ہے یہ بڑے بہادر تھے، جب انہوں نے تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لی اور سرخ پٹی جو ہے وہ جب اپنے سر پہ باندھتے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یا تو کفار گئے یا ان کو شہادت ملی، تو انہوں نے سرخ پٹی اپنے سر پر باندھی اور تلوار لی اور کفار کی صفوں میں اتنی تیزی کے ساتھ گھسے کہ ایک طرف سے گھسے اور دوسری طرف جا کر نکلے اور کافروں کی لاشوں کو گرا دیا، اور پھر بڑے اکڑ کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں مگر اس موقع پر اللہ کو پسند ہے۔
پھر آپ جب پہنچے تو ہند کے اوپر وہ عورتیں بھی ساتھ 12 عورتیں آئی تھیں جو کفار کو تیار کر رہی تھیں، ترانے گا رہی تھیں تاکہ یہ پیچھے نہ ہٹیں اور ان کو شوق دلا رہی تھیں۔ ان میں ہند بھی تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ حضرت ابو دجانہ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے اوپر تلوار اٹھائی اور مارنے لگے تھے، پھر تلوار کو روک لیا۔ پھر صحابہ نے، ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، کہ آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا، جبکہ جو عورتیں جنگ میں شامل ہوتی ہیں ان کا قتل جائز ہے، ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ یہ تلوار رسول اللہ کی ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ کسی عورت کے خون سے اس تلوار کو میں رنگین کروں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت پر چلے، اس کے خون سے یہ تلوار رنگین ہو جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں نے تلوار کھینچ لی۔ پھر واپس آئے اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے تقریباً 10 آپ کے آگے پیچھے، اور پھر اس میں حضرت ابو دجانہ بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مشابہت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب 50 آدمیوں نے جو پہاڑی پہ تھے، پچھلے درس میں جو ساتھی تھے ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے پہاڑی سے وہ نیچے آ گئی، انہوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے، جب کفار واپس چلے گئے اور ان کی لاشیں گریں۔ جب حضرت خالد بن ولید اس وقت کافروں کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب اس پہاڑی سے صحابہ نیچے اتر گئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو یا ہم مال غنیمت لیں یا ہماری لاشیں گریں، اس پہاڑی کو تم نے نہیں چھوڑنا، یہ تاکید تھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں، جب ابتداءً کفار مغلوب ہوئے، شکست کھا کر بھاگ گئے، عورتیں بھی بھاگ گئیں، اب صحابہ نے جب اس پہاڑی کو چھوڑا، وہ جبل رمات آپ نے دیکھا ہوگا، غزوہ احد میں جاتے ہیں تو وہاں چھوٹی سی پہاڑی ہے اوپر، وہاں پر 40 آدمی نیچے اتر گئے، 10 صحابہ وہاں باقی رہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ امیر تھے، اور ان 10 صحابہ نے مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر دیگر صحابہ مال غنیمت میں لگے ہوئے تھے، تلواریں انہوں نے نیام میں ڈال دی تھی، تو کفار نے ہر ایک کے اوپر جب حملہ شروع کیا تو بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور صحابہ کے ہوش و حواس تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہوئے۔ تو اتنے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جو کچھ ہوش و حواس صحابہ کے باقی تھے وہ بھی ختم ہوئے، حتیٰ کہ صحابہ کی تلواریں آپس میں چل پڑی، پتہ نہیں تھا یہ تلوار کس پہ چل رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان جو وہ بھی مسلمانوں میں تھے، اور وہ مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئی۔ حضرت حذیفہ دور سے آواز لگا رہے تھے یہ میرے والد ہیں، لیکن کسی نے سنا ہی نہیں۔ بعد میں پتہ چلا تو افسوس ہوا۔ اس وقت حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخش دے، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو یہ حالت جو ہے وہاں پیش آئی۔ اس وقت حضرت ابو دجانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے، اور پھر صحابہ تیر پھینک رہے تھے، تیر ختم ہوئے، حضرت جبریل امین جو ہے وہ تیر لے کے آئے، اور وہاں حضرت جبریل امین اور میکائیل جو ہے سفید لباس میں آئے تھے غزوہ احد کے اندر۔ تو یہاں سے جو ہے اسی کا ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلے، ایمان والوں کو آپ لڑائی کے لیے جما رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے بڑے جاننے والے ہیں۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، اب جب عبداللہ ابن ابی یہ ساتھ گیا، مدینہ سے نکلے تو کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ ماشاءاللہ پچھلے درس میں ساتھی جو ان کو پتہ ہے 1000 تھے، اور صبح کی نماز کے بعد جب صف بندی ہوئی تو ابن ابی وہ منافق تھا، وہ جنگ کے لیے تو گیا نہیں تھا، تو وہاں سے وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا، باقی رہ گئے 700۔ اب وہاں 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس کے 2، اس میں قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں بازو تھے، یہ میمنہ اور میسرہ۔ اب جب انہوں نے دیکھا ابن ابی یہ اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلا گیا ہے، تو ان کے دل میں وسوسے کے درجے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بھی یہاں سے واپس ہو جائیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وسوسے کو ختم فرمایا۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب کہ تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اذ ہمت طائفتان منکم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی، ایمان بڑا مضبوط تھا، لیکن ظاہر ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ واپس ہو رہے ہیں تو خیال کا آنا کوئی بعید نہیں، تو دل میں خیال آیا بھائی ہمارے پاس سامان کی کمی ہے اور تعداد کی کمی ہے کہ خطرہ تو ہے، تو دل میں یہ خیال آیا، لیکن اللہ نے انہیں جما دیا، اس خیال کو ختم کیا۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ دو جماعتیں کس میں سے تھیں؟ منکم، تم میں سے تھیں، یہ ان کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی۔ اب ابن ابی کے بارے میں یہ نہیں کہا، یہ دو جماعتیں جو ہیں جنہوں نے ارادہ کیا یہ ان میں سے تھیں، ابن ابی تم میں سے نہیں تھا، یہ تم میں سے تھی، وہ نہیں تھا، اس لیے وہ واپس ہو گیا اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب بظاہر تو اس کی مذمت ہے، لیکن آگے جو اللہ نے فرمایا نا واللہ ولیہما، اس میں ہماری عظمت بڑھ گئی، اس میں اللہ نے ہماری تعریف کی ہے، اللہ ہم ان کا مددگار تھا۔ اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کو سامان کی قلت یا کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ کس پر نظر کریں؟ اللہ پر نظر کریں۔ کیوں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تمہیں بدر یاد نہیں کہ جب تم 313 تھے، ادھر 1000 تھے، تمہارے پاس سامان نہیں تھا، سامان کی قلت تھی، ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت کیا ہوا؟ اور پانی کے چشموں پر ان کا قبضہ تھا، ہر جگہ جو ہے وہ بیٹھ چکے تھے، تم ریتیلی زمین پر تھے، تو وہاں تمہاری مدد کس نے کی؟ وہاں بھی تو اللہ پر ہی، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اس وقت تمہارے پاس سامان نہیں تھا، اللہ کی مدد آئی۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ اذ تقول للمؤمنین، اب اللہ کی مدد کا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کس طرح سے آئی۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکۃ منزلین، جبکہ آپ ایمان والوں سے یہ فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے ب3,000 من الملائکہ، 3,000 فرشتوں سے، منزلین جو اسی کام کے لیے اتارے جائیں گے۔ سورۃ الانفال میں 1000 کا ذکر ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1000 من الملائکۃ مردفین، 1000 آگے پیچھے جو ہے وہ فرشتے اتریں گے۔ تم جب اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اللہ جو ہے مدد کے لیے فرشتے اتار رہے تھے 1000، اب یہاں آیا ہے 3000، اور اگلی آیت میں 5000 کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اذ تقول للمؤمنین، آپ ایمان والوں سے یہ فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے اتار کر جو ہے وہ نازل کرے؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی کافی ہے، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ دو چیزیں حالت جنگ کے اندر، صبر، استقلال اور قتال، اور تقوی، یہ چیزیں صبر اور تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ کی مدد اس پر اترتی ہے۔ اب احد کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کو فتح ہوئی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی، اور 70 صحابہ وہاں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، صحابہ کی عجیب حالت ہوئی، ایک حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ نہ چھوڑتے جیسے آپ نے ترتیب بنائی تھی تو کافر تو ویسے ہی چلے گئے تھے، وہ تو واپس نہ آتے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ حالت پیش آئی۔ اور ہم جو دن اور رات اللہ کے احکامات کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری کیا حالت ہوگی؟ ایک حکم کی نافرمانی پر یہ ہوا۔ اب بدر کے اندر کیا تھا؟ تم نے صبر بھی کیا، تقوی بھی اختیار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، تو اللہ نے تمہاری مدد کس طرح سے کی؟ پہلے 1000، پھر فرماتے ہیں کہ 3000۔ ہاں بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور یہ تم پر یک بارگی حملہ کریں،
صحابہ کو بدر میں یہ خبر ملی کہ قرض ایک شخص تھا، وہ 3000 کی جمعیت لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے. یہ کافر تھا، ان کو پتہ چلا کہ وہ اپنے لوگ لے کے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی آیت نازل فرمائی کہ اگر جو ہے وہ آ رہا ہے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے پھر 5000 فرشتوں کو اتاریں گے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، اور اگر یہ تم پر یکبارگی حملہ کرے، وہ بھی آ جائے اور حملہ کرے، هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے، مسومین جو وردی پوش ہوں گے، یعنی نشان زدہ ہوں گے. اس میں مفسرین نے فرمایا کہ ان جب فرشتے اترے، بعض فرماتے ہیں ان کے امامے زرد تھے، بعض فرماتے ہیں کہ امامے ان کے جو ہے وہ سیاہ تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے امامے سفید تھے، اور ان کے جو ہے نا یہ یہاں سے جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے، بیچ میں سے دونوں شانوں کے درمیان میں سے ان کا کپڑا وہ لٹکا ہوا تھا بیچ میں سے. تو اس طرح فرشتے جو ہے اترے. بعض فرماتے ہیں ان کے گھوڑوں کے دموں پر اور آگے جو منہ ہیں ان پر نشان تھے، سفید اون کے نشان تھے. تو اس نشان کے ساتھ، اس وردی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ اتارا. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے مفسرین کا کہ آیا بدر کے اندر 1000 اترے تھے یا 3000 یا 5000. اس میں اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں پہلے اللہ نے 1000 اتارے، پھر 2000 اور کتنے ہو گئے 3، پھر 2000 اور 5000. بعض فرماتے ہیں کہ 3000 اترے تھے اور اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر یہ ایک ساتھ حملہ کریں گے پھر اللہ 5000 کو، یعنی پھر اللہ اور اتاریں گے، 5000 ہوں گے. تو 5000 یہ کیونکہ انہوں نے ایک بار حملہ نہیں کیا تو اللہ نے یہ 5000 بھی جو ہے دوبارہ 2000 اور مزید نہیں اتارے. واللہ عالم. اب فرشتوں کو اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ اب 3000 5000 فرشتے 1000 فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے. اگر دیکھیں نا کسی کو ہلاک کرنا ہو، جبریل امین آئے قوم لوط کی بستیوں کو اٹھایا، وہ آسمانوں پر لے گئے اور وہاں سے الٹ دیا اور سب کو تباہ و برباد کیا. تو فرشتہ تو یہاں تو جبریل بھی آئے ہیں اور دیگر فرشتے آئے ہیں. تو ان کا ہلاک کس لیے آئے تھے؟ ہلاکت کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے. تو آگے اللہ نے یہ جواب دیا، ہم نے جو فرشتوں کو بھیجا یہ لڑائی کے لیے نہیں بھیجا. یہ کس لیے بھیجا؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والوں کو یہ ثابت قدم رکھے. مثال کے طور پر یہ اس لیے بھیجا تھا کہ اگر کوئی تیر مارتا ہے، وہ تیر اگر غلط نشانے پہ جا رہا ہو تو فرشتے اس کا رخ سیدھے نشانے پہ کر دیتے تھے. تو اس طرح اللہ کی مدد آئی. اور کیونکہ جو فضائل جہاد کے اوپر ہیں، شہادت کے اوپر ہیں، تو یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے تو نہیں. اور فرشتے جو ہے وہ اس کام کے لیے ہیں نہیں. بس صرف فرشتے جو ہے مسلمانوں کو اطمینان دینے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے اترے تھے کہ دل کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، تقویت ہوتی ہے، فرشتے آ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے. اللہ پاک یہی فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، ہم نے اس کو صرف تمہارے لیے بشارت بنایا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو بڑے زبردست قدرت والے، قوت والے اور حکمت والے ہیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ کفار کی ایک جماعت کو ہلاک کر دیں، یعنی طرف کنارے کو کاٹ دیں، ہلاک کر دیں. او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کر لٹا دیں. فینقلبوا خائبین، پھر وہ لوٹیں خائب و خاسر ہو کر. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، اب اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر آ رہے ہیں. غزوہ بدر کا بیچ میں ذکر کیا، اللہ نے اپنے وعدوں کو یاد دلایا کہ صبر اور استقامت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اللہ کی مدد تمہارے اوپر آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر تم نے عمل کیا، کس طرح اللہ کی مدد آئی. یہاں ایک حکم چھوڑا تو کس طرح جو ہے تمہاری شہادتیں ہوئیں. اب ظاہر ہے غزوہ احد کے اندر اس میں علماء فرماتے ہیں یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر جو ہے کافر جو ہے وہ غالب آئے، اور پھر آخر کافر جو ہے وہ چلے گئے، وہاں سے مکہ کی طرف واپس ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے وہاں یہ بد دعا فرمائی کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اپنے نبی کی، جس نے پیغمبر کی یہ حالت کر دی ہے، حالانکہ وہ نبی انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے.
تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، یہاں یہ بتایا کہ یہ جنہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے جو اس وقت ہیں، اس وقت تو یہ کافر ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں اسلام قبول کریں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے آپ ان کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، ابو سفیان کے حق میں اور دوسروں کے حق میں کہ یا اللہ ان پر لعنت فرما، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور بعض روایات میں بئر معونہ کا قصہ آتا ہے کہ جنہوں نے 70 قراء کو قتل کر دیا تھا، جو آئے تھے مدینہ میں، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کو بھیجیں جو ہمیں دین اور قرآن سکھائیں، آپ نے 70 قراء کو بھیجا، انہوں نے راستے میں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ سارے واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب قرآن نازل ہوتا ہے بہت سے واقعات کے اوپر بعد 3-4 واقعوں کے بعد نازل ہوا، تو وہ تینوں چاروں واقعے جو ہے وہ اس کے شان نزول بن جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو کسی چیز کے اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یعنی دیکھیں ابھی تو آپ یہ کر رہے ہیں نا، ان کے ایمان لانے کا یا ان کے کفر پر رکھنے کا یہ آپ کو تو اختیار نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جانتے ہیں کون ایمان لے کے آئے گا، کون کفر پہ مرے گا۔ اب ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، توبہ کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کفر پر رہیں گے، او یعذبہم، یا اللہ انہیں عذاب دے، اس میں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، توبہ قبول کرنے میں یا عذاب دینے میں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اگر اللہ انہیں عذاب دے گا تو یہ ظالم ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے، وہ شرک ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ تو انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی نافرمانی کرتا ہے، کفر یا شرک کرتا ہے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اللہ نے تو یہاں بتا دیا، انبیاء کس لیے بھیجے ہیں، ہدایات کس لیے آئی ہیں، قرآن کس لیے آیا ہے، اور انبیاء کے وارث علماء کس لیے ہیں، وہ سب یہی تو بتا رہے ہیں۔ اب انسان باز نہ آئے، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے نہیں رکتا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو نہیں کرتا، تو ظاہر ہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی ساری قدرت، سب اختیار اللہ کو ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دیں، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یعنی جو توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اسے بخش دیں گے، اور جو توبہ نہیں کرے گا اور کفر اور شرک پر رہے گا تو اللہ انہیں عذاب دیں گے۔ تو اس میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں، کیوں اللہ کی صفت ہے بخشنا اور رحم کرنا، اللہ تو ہیں غفور الرحیم۔ اللہ تو اس انتظار میں ہے کہ بندے توبہ کریں، میں ان کی توبہ قبول فرماؤں۔ تو اللہ نے دنیا اسی لیے رکھی ہے کہ اس کے اندر حالتیں دونوں آتی ہیں، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، نفس کے اندر فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور خواہشات بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اب جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے یہاں رہ کر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، وہ گزارنے کی تعلیمات ہمیں کیسے ملتی ہیں، یہ سب اس دنیا میں سیکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہاں سے جو ہے وہ سود کھانے کی ممانعت، اور پھر آگے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جنت کے حصول کس طرح سے ممکن ہے، انسان سے برائیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، ہوتے ہیں اس دنیا میں، ان کے ازالے کا طریقہ کیا ہے، پھر آگے غزوہ احد کے پھر حالات آئیں گے۔ اللہ پاک جو ہے قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔